دل کو مائل کرتی ہے انسان اس لیے اس سے محبت کرتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کا ہنر، اس کی قابلیت، اس کا کمال انسان کا دل جیت لیتا ہے، اس لیے انسان اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ تیسری چیز قرابت داری ہے کہ انسان کا ایک رشتہ قرابت کا ہے۔ ماں سے کسی کو محبت ہے تو ماں ہونے کی وجہ سے ہے، باپ سے محبت ہے تو باپ ہونے کی وجہ سے ہے، بیٹے سے محبت ہے تو بیٹے کا جو رشتہ ہے اس کے ساتھ اس وجہ سے ہے۔ چوتھی چیز، کسی انسان پر کسی کا احسان ہو تو انسان اپنے محسن سے محبت کرتا ہے، اس کو بھولتا نہیں ہے۔ محسن کا مطلب یہ ہوا کہ کسی مجبوری میں ایک شخص پھنسا تھا، ایسی ضرورت کے وقت میں اس کو کسی انسان کی مدد کی اور تعاون کی ضرورت تھی، کسی نے اس کی تعاون کی، اس کی مدد کی اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر، کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اس کو آگے بڑھایا، اس کو حوصلہ دیا۔ یہ انسان اس کے لیے محسن ہے، لہذا وہ آدمی اپنے محسن سے خود بخود محبت کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو ایسے حالات میں اس نے سہارا دیا ہے جن حالات میں وہ پریشان تھا اور اس انتظار میں تھا کہ کوئی آئے اور میرا تعاون کرے، میری مدد کرے اور اس محتاجی کے عالم سے مجھے باہر نکالے۔ ان چار چیزوں کی وجہ سے کسی انسان سے محبت کی جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے پانچویں چیز بھی بیان کی ہے کہ پانچویں قسم یہ ہے کہ یاری دوستی ہے، الفت و محبت ہے، اس معنی پر بھی اس سے محبت کی جاتی ہے۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ کہ روئے زمین پر آنے والے تمام لوگوں سنو، میں نے تمہارے درمیان اپنے آخری پیغمبر کو بھیج کر تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری جھولی میں جو ایک انمول چیز تھی، جو میرے خزانے میں قیمتی ہیرا تھا، قیمتی شے تھی، وہ نبوت کی ذات جناب محمد رسول اللہ کی ذات بابرکت تھی، اور میں نے تمہاری ہدایت کے لیے میں نے اس نبی کو تمہارے درمیان تمہیں میں سے مبعوث فرمایا ہے۔ تو جس ذات کے اندر چاروں چیز بیک وقت موجود ہوں، حسن و جمال اعلیٰ، اخلاق بلند و بالا، علم میں تمام دنیا سے فوقیت رکھنے والا، قرابت میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و اموالہم، کوئی بیٹا اپنے باپ سے اور باپ اپنے بیٹے سے قرابت کا جو رشتہ رکھ سکتا ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ کا رشتہ ایک امتی سے۔ جس نبی کے اتنے احسانات ہو، جن کے اندر چاروں چیز بیک وقت جمع ہو، وہ نبی وہ پیغمبر جس قدر محبت کے مستحق ہے اور ہمارے محبت کے حقدار ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اگر کسی خوبصورت شے سے محبت کرتے ہو تو یہ خوبصورت ہے، یہ حسن و جمال ہے، اس کے اندر حسن و جمال کا پیغام چھپا ہوا ہے۔ تو رب ذوالجلال جو خود حسن کا خالق ہے، جو جمال کا مالک ہے، جو حسن کا خود مالک ہے، جو حسن و جمال سے آراستہ ہے، اپنے پیغمبر کو مبعوث فرماتا ہے حسن و جمال کے ساتھ۔ حضرت برا بن عازب آؤ میدان ذرا صحابہ میں چلتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اصحاب پیغمبر بتائیے، آپ پیغمبر کے ساتھ رہتے ہیں، آپ نبی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، نبی کے زلفوں کے ایکشن کو دیکھتے ہیں، آپ نبی کی اداؤں کو دیکھتے ہیں، نبی کی آنکھوں کو آپ دیکھتے ہیں، نبی کے چہرے کو آپ دیکھتے ہیں، بتلائیے کہ نبی کی خوبصورتی، نبی کا حسن کیسا تھا؟ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں ما رأیت شیئا قط احسن من رب وحدہ لا شریک قسم، میں نے کائنات میں پیغمبر کی ذات سے زیادہ کسی کو حسین نہیں دیکھا۔ 14ویں رات کا چاند آپ کے سامنے پھیکا پڑ جاتا ہے، یہ تلال الوجہ تلال القمر لیلۃ البدر، اس چاند کی حیثیت کیا ہے؟ حضرت جابر بن سمورہ فرماتے ہیں ہاں میں چاند کو دیکھ رہا تھا،
یہ امت آپ رسالت امام سے محبت کرے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب مجھے اندھیرے میں اپنے حجرے میں کوئی چیز تلاش کرنی ہوتی تھی، پیغمبر کے رخ انور کو میں اس طرف پھیر دیتی اور پیغمبر کو کہتی کہ پیغمبر آپ ذرا اس طرف دیکھئے تو نبی اس طرف دیکھ لے، اس کی چہرے کی روشنی اور اس کی برکت سے میں اس چیز کو تلاش کر لیتی تھی۔ عائشہ فرماتی ہیں مجھے سوئی میں دھاگا پرونا ہوتا تھا، جناب محمد رسول اللہ کے چہرے انور کے سامنے میں سوئی کو لے کر آتی اور دھاگا پرو لیتی۔ جناب محمد رسول اللہ کا حسن بیان کرتے فرماتی ہیں لواحی زلیخا رائد جبینہ لآثرنا بالبقیع صدور علی الید۔ اور دنیا والوں سنو، زلیخا نے حسن یوسف کو دیکھا، زلیخا کی سہیلیوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، میرے پیغمبر دلارے کو دیکھی تو ہاتھ کی جگہ انگلیوں کی جگہ اپنے دلوں کو کاٹ ڈالی۔ پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اس قدر تھا۔ عائشہ کا جملہ برحق ہے، جب زلیخا نے یوسف کو دیکھا بڑھاپے میں جوانی کی یاد آ گئی، جوانی کی لہر دوڑ گئی، اس کی دیوانی کو دیکھ کر کے دیوانے حال میں اس کی باندیاں کہہ بیٹھی زلیخا بڑھاپے کی عمر میں اس کو جوان پہ تو فدا ہے، آخر تجھے شرم نہیں آتی؟ زلیخا کو چلنے جیسے زلیخا نے کہا او باندیوں سنو، تم کیا سمجھتی ہو میں کسی مصر کے غلام پہ فدا ہوں؟ کیا تم یہ سمجھتی ہو میں کسی مصر کے دربان پہ فدا ہوں؟ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ میں کسی مصر کے وزیر پہ فدا ہوں؟ نا نا، آؤ میں تمہیں نظارہ دکھاتی ہوں، آؤ اپنے ہاتھوں میں چھری لو، یہ پھل لو، جب میں یوسف کو تمہارے درمیان سے گزاروں تو تم اپنے چھری سے پھلوں کو کاٹنا۔ ہاں، جب یوسف کو حکم ہوا کہ آؤ یوسف چہرے سے نقاب ہٹا کے آؤ، ذرا ان لڑکیوں کے درمیان سے ذرا گزر کے چلے جاؤ، تاریخ میں لکھا یہ ہے حضرت یوسف جب چلنے لگے ہیں، جب لڑکیوں نے دیکھا حضرت یوسف کے حسن کو بجائے پھلوں کے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ زلیخا کہتی ہے اور اپنے ہاتھ کو دیکھو، تم نے پھل نہیں انگلیاں کاٹی ہیں۔ حضرت یوسف کا حسن دیکھنے کے بعد لڑکیوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی۔ عائشہ کہتی ہے میرے پیغمبر دلارے کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کے ٹکڑے کر ہو سکتا ہے ایسی سال ہو کہ پیغمبر کو دیکھنے کے بعد ہاتھ کاٹنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جسم کے اندرونی حصے کو کیسے کاٹتی، کیا سینہ پھاڑ کے دل کو نکالتی؟ جملے کا مطلب یہ نہیں ہے، جملے کا مطلب غزوہ بدر بتائے گا، جملے کا مطلب غزوہ احد بتائے گا۔ عائشہ یہ کہنا چاہتی ہے نبی سے کس قدر الفت و محبت ہے، نبی کے ساتھ کس قدر الفت کا رشتہ ہے، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ صحابہ کرام کی کس قدر الفت تھی کہ اپنے جانوں کو پیش کیا، اپنے جسم سے ٹکڑے کیے۔ دل کی کیا پوچھتے ہو، جسم سے 70 ٹکڑے کر کے بھی یہ کہنے پر مشہور ہوئے پیغمبر تیری ذات کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ ہاں آئیے مکے کی وادیوں میں بی بی سمیہ کی تاریخ کو لیجئے، جس قدر محبت و الفت ہے جناب محمد رسول اللہ سے، ایسے موقع پر اسلام قبول کرتی ہے۔ جبکہ اسلام قبول کرنا اپنے آپ کو موت کے منہ میں داخل کرنا ہے، اسلام اس وقت قبول کرنا اپنے آپ کو ظالم کے شکنجے میں دینا ہے، اس وقت اسلام قبول کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ پورے مکے میں کفر کا غلبہ ہے، کفر کے چراغ روشن ہے، وزیر اور بادشاہ اور مملکت سب کچھ کفار کی ہے۔ کفار مکہ کو خبر ہوتی ہے کہ بی بی سمیہ بھی اسلام لا چکی ہے۔ ابو جہل کے دفتر میں یہ بات پہنچائی جاتی ہے، لشکر کے ساتھ بی بی سمیہ کے دربار میں آتا ہے، کہتا سمیہ لگتا ہے تو بدین ہو چکی ہے، تو محمد کا کلمہ پڑھ چکی ہے، کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ اس ملک میں حکمرانی میری ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں ہے مکے میں اگر کوئی پرندہ پانی پیے گا تو ابو جہل کی اجازت کے بغیر نہیں، مکے میں اگر کوئی درویش آئے گا تو ابو جہل کی اجازت کے بغیر نہیں، یا کوئی اسلام کے مذہب کو قبول کرے گا تو ابو جہل کی سزا یہ ہے، میری عدالت میں اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو پیٹ کر ختم کر دیا جائے۔ سمیہ کہتی ہے ابو جہل تیرا فیصلہ جو بھی ہو، میں نے
سمیہ میں تجھے مہلت دیتا ہوں چند دن کی، سوچ سمجھ کے فیصلہ کر، ایسا نہ ہو تیرے بڑھاپے میں مجھے رحم نہ آئے اور میں حد سے گزر جاؤں۔ سمیہ کہتے ہیں نانا تو تیرا فیصلہ تیرا جو بھی ہو وہ مجھے منظور ہوگا، آخری بار بھی میرا فیصلہ یہی ہے کہ میں نے محمد سے رشتہ جوڑ لیا ہے۔ چند دن کے بعد ابو جہل آتا ہے، آنے کے بعد بی بی سمیہ کو پکارتا ہے، نصرت کے ساتھ آتا ہے، سزاواروں کو متعین کر کے آتا ہے، اپنے ساتھ اونٹوں کو لاتا ہے، کہتا ہے سمیہ آخری موقع دیتا ہوں، آخری موقع دیتا ہوں کہ اسلام سے پھر جا، ورنہ انجام اس میدان میں تیرا وہ ہوگا کہ زمانہ تجھے یاد کرے گا۔ سمیہ کہتی ہے جلدی کر، میرے رب کا مجھے انتظار ہے۔ تو اونٹوں کو منگایا جاتا ہے، گلے میں رسیاں باندھی جاتی ہیں، پیروں پر رسیاں باندھ کر خلاف سند دوڑایا جاتا ہے، بی بی سمیہ کو بیچ میں سے چیر دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں، بی بی سمیہ کی قربانی امت مسلمہ کی ماں اور بہنوں کے لیے، امت مسلمہ کی جوانوں کے لیے یہ پیغام ہے، حالات کچھ بھی ہو تمہیں اسلام کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ رسالت امام علیہ السلام سے الفت و محبت کا وہ رشتہ جو صحابہ نے نبھایا اور ایک تاریخ آج کی ہے جو آج کے مسلمان اور نبی کی یہ بھولی بھالی امت نبی کا وہ رشتہ نبھانے کی کوشش میں حد سے گزر رہی ہے، گویا کہ ان کی رہنمائی سلسلے میں نہیں ہو پا رہی ہے۔ نبی سے الفت و محبت کا رشتہ کس انداز میں نبھایا جائے، نبی سے عشق کس انداز میں کیا جائے۔ جملہ یاد رکھیے، محبوب کی پسند پر حبیب جائے گا تو رشتہ باقی رہے گا، محبوب کی پسند سے ہٹ جائے گا تو رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ آج 12 ربیع الاول ہے، مسئلہ یہ سمجھو پہلے کہ 12 وفات کے بارے میں صحابہ نے تاریخ متعین کی اور صحابہ نے جانکاری دی، حدیثوں میں موجود ہے، کیونکہ جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو آپ 1,24,000 صحابہ کی جماعت کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس تاریخ میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ 12 وفات پر سب کا اتفاق ہے، لیکن یوم پیدائش میں کوئی صحابی نہیں تھا، کیونکہ آپ پیدا ہوئے تو نبی بن کر نہیں ہوئے بلکہ آپ کو نبوت 40 سال کی عمر میں دی گئی، اس لیے اس وقت تاریخ میں غلطی ہوئی ہے۔ بعض لوگ کہتے 9 کو پیدا ہوئے، بعض کہتے 10 کو پیدا ہوئے، بعض کہتے 11 یا 12 کو پیدا ہوئے، مختلف اقوال ہیں۔ پہلے یہ بتاؤ یوم وفات منا رہے ہو یا یوم پیدائش؟ یوم وفات منا رہے ہو تب بھی نبی کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو، یوم پیدائش منا رہے ہو تب بھی نبی کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو۔ اسلام میں نہ تو جنم دن کا کوئی تصور ہے، اسلام میں نہ تو یوم وفات یعنی برسی منانے کا کوئی تصور ہے۔ آپ یوٹیوب پہ سنو گے، ایک بریلوی عالم ہے، غلام ربانی اس کا نام ہے، بخاری مسلم کی روایت پیش کرتا ہے، میں مختصر اس کی بات بتاتا ہوتا ہوں۔ فرماتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بخاری میں روایت ہے جب آقا کریم پیدا ہوئے تو آسمان سے فرشتے اور حوریں تشریف لے کر آئی، حوروں نے نغمے سنائے، فرشتوں نے جھنڈیاں میں کہتا ہوں اس سے مضبوط دلیل میرے پاس ہے۔ آسمان سے جب نبی پیدا ہوئے، آسمان سے حوریں آئی، جھنڈیاں پھیلائی، روشنی کا انتظام ہوا۔ جب حضرت آدم کا پتلا بنایا گیا تو اللہ نے کہا ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، اے ملائکہ آدم کو سجدہ کرو۔ تو اس آیت کو دلیل بنا کر امت کو کہو کہ آدم کے بیٹوں کو اب یہ امت سجدہ کرے، تمہاری حقیقت کا راز فاش ہو جائے۔ ارے وہ پیغمبر کی پیدائش تھی، اللہ یہ بتلانا چاہتا تھا کہ پیغمبر کی پیدائش کا ماجرا اور ہوگا، عام لوگوں کی پیدائش کا واقعہ اور ہوگا۔ عام بچہ جب پیدا ہوگا تو گندگی غلاظت کے ساتھ آئے گا، پیغمبر جب دنیا میں آئے گا تو خوشبو کے ساتھ آئے گا، مختون آئے گا، غیر مختون نہیں آئے گا۔ یہی مہینہ ربیع الاول کے مہینے میں جب یہ مہینہ آتا ہے تو خوشی کی لہر دوڑتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کی ذات اس مہینے میں مبعوث ہوئی ہے اور ایسے انداز میں محفوظ ہوئی ہے کہ آپ علیہ السلام کے والد محترم دنیا پر تشریف لے جاتے ہیں، آپ بی بی آمنہ کے پیٹ میں ہیں، اور اس درمیان میں جب آپ عبداللہ کے چلے جانے کے بعد بی بی آمنہ اپنے غم اور ایام عدت میں ہیں، جب وہ اپنا غم
کے جانے کے بعد تیرے گھر سے خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ ایسی خوشبو جو نہ پہلے کبھی محسوس ہوئی ہے، ایسی خوشبو نہ کبھی کسی ملک میں اس کا تصور کیا گیا ہے۔ آمنہ بیوی سے پوچھا جاتا ہے، عبد المطلب کہتا ہے بیٹی بتا ابھی تو عبداللہ کو گئے ہوئے چند دن ہوئے ہیں، تو بنام سنگار کا کیا ماحول ہے، خوشبوؤں کا کیسا انتظام ہے؟ بی بی آمنہ اپنا راز کھولتی ہے، فرماتی ہے بابا عبد المطلب سنیے یہ خوشبو میرے پاس کوئی لے کر کے نہیں آتا، یہ خوشبو میں کیسے نہیں منگاتی، جب سے عبداللہ دنیا سے گئے ہیں میں جب پتھریلی زمین پہ چلتی ہوں میرے پیچھے نیچے پیروں کے پتھر آتے ہیں وہ روئی کی طرح نرم ہو جاتے ہیں، یہ درخت تو آپ کے قبیلے میں ہے یہ مجھے سلام کرتے ہیں، میں پانی لینے کے لیے کنویں پہ جاتی ہوں، کنویں کا پانی بال مارتا ہے مجھے مبارکباد دیتا ہے، کہتا ہے آخری پیغمبر کی ماں تجھے مبارک ہو، وہ پانی کا ڈول بھرا جاتا ہے اور میں گرمی کے موسم میں اپنے کمرے میں سوتی ہوں، مجھے نہیں معلوم ہوا کہاں سے آتی ہے، میرے کمر کے پیچھے سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی ہے، میں مڑ کے دیکھتی ہوں تو حوروں کی قطار لگی ہے، وہ نغمے سناتی ہے اور یہ کہتی ہے اے پیغمبر کی ماں تجھے مبارک ہو، اور اس سے آگے انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے، حضرت آدم آتے ہیں، نوح علیہ السلام آتے ہیں، حضرت ابراہیم آتے ہیں، پیغمبر کی جماعت آتی ہے اور یہ مجھے خوشخبری دیتے ہیں اور کہتے ہیں آخری نبی کی ماں تجھے مبارک ہو، اسی سے آگے آسمان کے ستارے جھک کر مجھے سلام کرتے ہیں، آسمان کا یہ سورج مجھے جلتا ہے سلامی پیش کرنے کے لیے آتا ہے، آسمان پر اگنے والا یہ چاند مجھے جلتا ہے میرے ساتھ حرکت کرتا ہے، یہ کھیلتا ہے، میں سمجھ نہ سکتی آخر معاملہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے بابا میرے پیٹ میں خوشبو والے نے بسیرا کیا ہے، پیغمبر کی ذات میرے پیٹ میں پرورش پا دی۔ یہ نبی کی بعثت کے ایام اور آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے عام بچے کی پیدائش سے آپ کو اور انداز میں لے تاکہ پتہ چلے کہ کل نبوت کا دعویٰ کرنا ہوگا، کل نبوت کا اعلان بھی کرنا ہوگا، تو عقل مند لوگ یہ بھی سمجھ جائیں کہ بھئی نبی کی پیدائش کا انوکھا واقعہ یہ پیغمبر کی پیدائش نہیں ہو سکتا ہے، میرے پیغمبر میں میرے پیغمبر کی پیدائش میں یہ انتظام رب کی جانب سے نہیں ہوگا۔ ہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں آپ ماں کے پیٹ سے زمین پر تشریف لاتے ہیں، یاد رکھو جوانوں نبی کی بعثت کی برکت سے ایران میں چلنے والی آگ جس کی ہزاروں سال سے پوجا کی جا رہی تھی وہ آگ بجھتی ہے، اس بجھانے کے بت ملتے ہیں، اس بجھانے کا بادشاہ جب پہنچتا ہے اس کا مشاور پہنچتا ہے اور آواز آتی ہے اور سنو وہ پیغمبر دنیا میں آ چکا ہے جو اس ظلم اور کفر کو مٹائے گا، تو شرک کے دروازے بند کرے گا، جس پیغمبر کے آنے پر کفر مٹا ہو، جس پیغمبر کے آنے پر شرک مٹا ہو، جس پیغمبر کے آنے پر ظلم و تاریخی ختم ہوئی ہو، آج اس پیغمبر کے چلے جانے پر پیغمبر کے نام پر آج وہی بدعت پھر دوبارہ سے جنم دیا جا رہا ہے۔ شریعت کا کچھ وہ نہیں ہے میرے بھائیوں، شریعت ہمارے لیے صحابہ کی زندگی معیار ہے، لہذا ہم اصحاب پیغمبر کو دیکھیں گے، اصحاب پیغمبر نے محبت کا طریقہ کیا اپنایا ہے، لہذا ہم بھی اسی طریقے پر چلیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اصحاب کا نجوم اقتدیتم اہتدیتم، اصحاب پیغمبر کے طریقے پہ محبت کے الگ الگ طریقے، محبت کا الگ الگ انداز، ہر عقل مند آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کسی انسان کو کسی سے محبت ہو گئی اپنے محبوب کی پسند کو جانتا بھی، اگر محبوب کی پسند کے علاوہ کچھ لے کر جائے تو کیا اس کا محبوب کسی کو پسند کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ جب دنیا کے اس سماج کا یہ حال ہے، جب دنیا میں رسم و رواج کا یہ عالم ہے کہ آپ اپنے محبوب کے پسند کے خلاف لے جاؤ تو قبول نہیں کرے گا، لیکن جب پیغمبر کی ذات کی باری آئے اور پیغمبر سے الفت و محبت کے رشتے کا تعلق آئے تو پھر آپ کی محبت کا رخ بدل جاتا ہے۔ نمازی کوئی نہیں، شراب کے چوہوں پر اڈوں پر
پر جوا کھیلنے والا، شراب کے اڈوں پر شراب پینے والا، سگریٹ اور گانجے کا استعمال کرنے والا اور دوہی زندگیاں بدترین گزارنے والا، نمازوں کا کوئی پتہ نہیں، روزوں کا کوئی پتہ نہیں، ارکان اسلام کا حیرت نہیں، لیکن جب بالا وفات آئے، محرم کا مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، ایک اسٹیکر لگا لیتا ہے، اس پر لکھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ اعلان کرتا ہوا روڈوں نکل جاتا ہے، بھاگ کے طرف نکل جاتا ہے، مجمع عام میں گھس کر ایک مفتیانہ اور متفرقانہ اور یہ منافقانہ چال اختیار کرتا ہے۔ اسلام میں کوئی ایسی عبادت نہیں ہے، اسلام میں کوئی خوشی ایسی نہیں ہے جس سے ایک ہجوم ثابت ہوتا ہو، جس سے نمائش ثابت ہوتی ہو، جس سے جلوس کا ثابت ہونا معلوم ہوتا ہو۔ نہ میرے بھائی، اسلام میں عبادت میں امن ہے، اسلام میں امن ہے، عبادت میں امن ہے، اسلام میں سکون ہے، عبادت میں سکون ہے۔ آؤ محبت کا رشتہ دیکھنا ہے، اصحاب پیغمبر میں چلتے ہیں، میدان احد کو دیکھتے ہیں، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں ہیں، آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش ہے، تیروں کے بوچھار ہے، ابو طلحہ کھڑے ہیں پیغمبر کی طرف ہاتھ کیے ہوئے، تیروں کے بوچھار کو روکتے ہیں، ہاتھ شل ہوتا ہے، چہرے انور پیغمبر کی طرف کرتے ہیں اور تیر کے بوچھار کو برداشت کرتے ہیں۔ ابو طلحہ کیا دیکھ رہے ہو؟ آخر تمہیں تیروں کی بارش ہو رہی ہے، زخم خون پانی تمہارا بہہ رہا ہے، جسم تمہارا لہولہان ہو چکا ہے، کیا تمہیں اندازہ نہیں؟ ابو طلحہ کہتے نا میں پیغمبر کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، جو چہرے کو دیکھنے میں ہے مجھے اس تکلیف کا کوئی غم نہیں۔ یہ محبت مان لگے، جان لگے، خون بہے، شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تو ہے محبت۔ سال میں ایک بار پوری رات جشن منانے کا نام محبت نہیں، سال میں ایک بار دیگے اتارنے کا نام محبت نہیں، سال میں ایک بار جلوس نکال کر اعلان کرنے کا نام محبت نہیں، محبت اعمال نبی کا نام، نبی کے اخلاق انداز کو اپنانے کا نام محبت۔ اگر نبی کے اخلاق اور نبی کے اخبار سے باہر ہے تو ایسی محبت کو رسالت مآب کو پسند نہیں ہے، ایسی محبت اللہ کو پسند نہیں ہے، ایسی محبت اولیاء اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، ایسی محبت دربار رسالت میں قابل قبول نہیں ہے۔ محبت 25 کا نام ہے، اصحاب پیغمبر آتے فرماتے یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی، رسالت مآب نے یہ نہیں کہا جا جنتی ہو گیا، رسالت مآب نے یہ نہیں کہا جا تمہیں نجات مل گئی، رسالت مآب نے یہ نہیں کہا جا تو بخشا گیا، رسالت مآب نے یہ نہیں کہا جا تیری بخشش ہو گئی، رسالت مآب نے یہ نہیں کہا، یہ کہا اے دیوانے اگر تجھے مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو یاد رکھ آج سے ظلم برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جا، اگر تجھے مجھ سے محبت ہو گئی آج سے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جا، اگر تجھے مجھ سے محبت ہے تو بھول جا اس کائنات کا نام لینے کو فنا کر دے، اللہ کے نام ہے اپنا جان مال دن اسی کا نام محبت ہے، اس کا نام محبت۔ آؤ ایسی محبت پیش کرو، ایسی محبت پیش کرو، 3 دن 4 دن 5 دن ذرا اپنے گھر کو چھوڑ کر اللہ کے نام میں نکلو، ذرا کچھ وقت اللہ کے لیے نکالو، تب آنے کی محبت اس کا نام ہے۔ ایسے افواہ پہ اتارنا محبت نہیں، اس محبت کی شریعت سے کوئی ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت ہونی چاہیے بھائی۔ میں نے 4 باتیں پیش کی تھی، ان 4 چیزوں سے انسان سے محبت کی جاتی ہے تو النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، چاروں باتیں رہ گئی، مختصر میں بیان کر دیتا ہوں کہ نبی کی ذات امت سے، اس کے ماں باپ سے زیادہ قربت والی ذات ہے، نبی ہم سے زیادہ الفت و محبت رکھتا ہے، نبی سے الفت کا رشتہ، قرابت کا رشتہ ہم سے زیادہ ہونا چاہیے، ہمیں نبی سے زیادہ ہونا چاہیے، یہاں تک کہ ماں باپ سے بھی زیادہ۔ کیوں؟ دنیا میں اللہ کے نبی نے جو
ہمارے لیے ہوئے وہ الگ ہے، لیکن کل قیامت کے میدان میں پیغمبر کی ذات جنت کے دروازے پر نہیں دکھے گی، پیغمبر کے ساتھ سجدے پہ سر رکھے گی اور یہ یاد کرے گی رب حب لی امتی الہ العالمین، میرا یہ امت جہنم میں نہ جائے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھلنے چاہیے۔ اللہ فرمائے پیغمبر تو سر اٹھا، جتنا مانگے گا میں تجھے عطا کر دوں گا۔ پیغمبر کی ذات سجدے میں جھک کر ایک امت کی بخشش کرائے گی۔ اس قدر احسان رسالت مآب کا اس امت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے الفت و محبت اور اپنی پاک علیہ السلام کی ذات کے تعلق سے جتنے افراد و اطوار و معاملات اور عبادات کے تعلق سے آپ کے پیغامات ہیں، سب کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے محبت و قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔